الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. گفتگو سے پہلے ایک ضروری مسئلہ سماعت فرمائیں. زندگی میں ایک مرتبہ درود پڑھنا ہر بندے پر فرض ہے اس آیہ مبارکہ کے تحت، اور زندگی میں جتنی بار بھی آپ کے سامنے یہ آیہ مبارکہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یہ آیت پڑھی جائے، ہر بار آپ پر درود پڑھنا لازم ہو جاتا ہے. نہ پڑھنے سے گناہگار ہوتا ہے. کوئی زبان خاموش نہ رہے. میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا، لیکن اس سے پہلے انتہائی ادب کے ساتھ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہ جل شانہ وجل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وآزم شانہ، اور اس کے پیارے حبیب پاک سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ، میرے اور آپ سب کے آقا و مولا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بلند و علا میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد آج کی یہ عظیم الشان محفل پاک بسلسلہ میلاد مصطفیٰ و عرس پاک انعقاد پذیر ہے. اس محفل پاک کی سرپرستی اور صدارت پیر طریقت راہبر شریعت منبع عجز و نیاز حضرت صاحبزادہ پیر نصیر احمد صاحب چشتی صابری
مدظ اللہ العالی زیب آستانہ عالیہ چشت نگر ماڑی شریف آف راولپنڈی، دوران خطبہ میں نے قرآن کریم سے 2 آیات بینات تلاوت کی ہیں۔ آج جو اس موقع پر میں نے 2 آیات تلاوت کی ہیں، اس کا مقصد علماء بخوبی جانتے ہیں۔ ایک آیہ مبارکہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے حوالے سے ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ تحقیق اللہ نے اہل ایمان پر احسان فرمایا کہ ان میں اپنا عزت والا رسول بھیجا۔ اللہ کریم نے مجھ پر آپ پر کتنے احسان فرمائے، ہم اس کا حساب اور شمار نہیں کر سکتے۔ ایک سانس ہی ہے جس کے ہم مالک نہیں ہیں، آ رہی ہے سانس تو ہم زندہ ہیں، یہ سانس واپس نہ آئے ہمیں مردہ کہا جائے گا۔ اللہ نے اتنے احسان فرمائے، مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر سمندر کے پانی کو سیاہی کے طور پر بنا دیا جائے، ساری کائنات کے درختوں کی شاخوں کو قلم بنا دیا جائے، اللہ کے احسان لکھنا شروع کر دیں، سیاہیاں سوکھ جاتی ہیں، قلم ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن اللہ کے احسان مکمل۔ لیکن اللہ کریم نے بے شمار جہاں پر احسان فرمائے، یہ نہ کہا کہ میں نے تمہیں آنکھ دی احسان کیا، میں نے تمہیں دماغ دیا احسان کیا، میں نے تمہیں چہرہ دیا احسان کیا، میں نے تمہیں جان دی احسان کیا، میں نے تمہارے اندر روح ڈالی احسان کیا۔ نہیں، جب باری آئی اپنے محبوب کی تو اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ ان میں اپنا عزت والا رسول بھیجا۔ علماء خصوصاً اس بات کا دھیان رکھنا، آپ مت انتظار میں رہنا کہ میں جب شعر پڑھوں گا تو آپ نے داد دینی، میں طرز لگاؤں گا۔ میں بے سرا ہوں، سر پسند کرتا ہوں، لیکن سر بھی کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، میں اس کا ضرور احساس کرتا ہوں۔ اگر تھوڑا تھوڑا آپ قریب ہو جائیں یا مجھے کہیں میں آپ کے قریب ہو جاتا ہوں، سیدھی سادی چند باتیں میں نے کرنی ہے۔ میں اگر یہ کہوں کہ آپ دیکھیں میں کتنے دور سے آیا، آپ کہیں گے کہ ہم نے تو آپ کو نہیں نہ بلایا، جنہوں نے بلایا ایسے تھوڑا سا بولیں کہ مجھے بیان کرنے میں لطف آئے گا۔ بڑے سے بڑے مفتی کو، علامہ کو، عالم کو، محقق کو، مفسر کو آپ ممبر پر بٹھا دیں، اسے کہیں کہ تو بول، ہم نہیں بولیں گے، وہ ہاتھ باندھ کے بیٹھ جائے گا، آپ نہیں بولیں تو میں بھی۔ تو بلانے والی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، وہ صرف اور صرف آپ لوگوں کا خلوص، آپ کی محبت اور آپ کی توجہ ہوتی ہے۔ سماعت فرمانا، اللہ کریم نے کتنے احسان کیے، بے شمار نعمتیں عطا کی، کسی ایک نعمت پر بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ دیا اور احسان کیا۔ ایک جب اپنے محبوب کی باری آئی، اگر آپ یہ کہیں محبوب صرف پیغمبر تھے اس لیے اللہ نے احسان جتایا، پیغمبر تو کم و بیش 1,24,000 رسول تھے، 313 اور بھی رسول گزرے، لیکن اللہ نے اس لیے احسان جتایا کہ یہ عام نبی بھی نہیں، عام رسول بھی نہیں۔ اے اہل ایمان غور کرنا،
یہ عام رسول نہیں، یہ وہ رسول ہے، یہ وہ پیغمبر ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ مجھے اس نبی کا امتی بنا دے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام ہے، اللہ کے پیغمبر ہے، اپنے چاہنے والوں کو بٹھا کر بتایا کہ میرے بعد جو نبی آنے والا ہے بڑی عزت والا نبی ہے، بڑی شان والا رسول ہے۔ آپ کے چاہنے والوں نے کہا اے عیسیٰ روح اللہ آپ سے بھی زیادہ شان والے۔ یہاں تھوڑی سی میں آپ کی توجہ چاہوں گا، خصوصاً علماء۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی بغیر باپ کے۔ آپ تائید کریں گے تاکہ سفر دور کا ہے، یہ نہ ہو کہ اگلے سال پیر صاحب تشریف لائیں یا اگلے ماہ تشریف لائیں تو لوگ ان سے کہیں ساری بات ٹھیک تھی، ایک اس بات میں انہوں نے تھوڑی سی غلطی کی۔ میں جہاں پر بھی غلطی کروں آپ مجھے روک سکتے ہیں، میں آپ کا قیامت تک احسان مند رہوں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، بغیر میرا باپ بھی ہے میری ماں بھی ہے، آپ کے ماں باپ ہے، والدین دونوں ہوں تو اولاد پیدا ہوتی ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، آپ کی والدہ ماجدہ کوئی عام عورت نہیں تھی، ان کا ذکر اللہ کے قرآن میں موجود ہے۔ اللہ نے مہربانی فرمائی بیٹا عطا کیا جناب عیسیٰ علیہ السلام۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی ماں پر انگلی اٹھنے لگی، اے مریم یہ بچہ کہاں سے آیا؟ حالانکہ تیرا نکاح بھی نہیں ہوا، حالانکہ تیرا اے عیسیٰ اے مریم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید سماعت حق فرمائیں۔ فرید یا فرید۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، دنیا میں تشریف لائے، انگلی اٹھائی گئی، اے مریم یہ بچہ کہاں سے آیا؟ اللہ میری ماں بہن اور آپ کی ماں بہن کی عزت قیامت تک محفوظ رکھے۔ جب کسی عورت پر یہ انگلی اٹھائی جائے تو عورت یہ کہتی ہے کہ میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی۔ یوں ہی عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے فرمایا آپ پریشان ہیں، میں لوگوں کو کیا جواب دوں گی؟ اللہ کریم نے فرمایا نہیں اے مریم تو پریشان نہ ہو، یا اللہ یہ لوگ پوچھ رہے ہیں میں انہیں کیا جواب دوں؟ اللہ کریم نے فرمایا کہ اے مریم تو اس طرح کر، جب یہ لوگ تیرے پاس سوال کرنے کے لیے آئے تو کہنا کہ ایک ایک کر کے نہ ہو، سارے اکٹھے ہو کر آ جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں پر اکثر لوگ چشتی مزاج ہیں، اور ہمارے علاقے میں ہمارا علاقہ ہے کلیام شریف، اور کلیام شریف والوں کو بڑی خاص نسبت ہے گولڑا شریف والوں کے ساتھ، تو پھر وہ تھوڑا سا ہمیں اثر ہو جاتا ہے بولنے میں بھی۔ بیٹا پیدا ہوا، لوگ آئے، مریم یہ کہاں سے آیا؟ اللہ کریم نے فرمایا کہ مریم تو اس طرح کرنا، جب یہ لوگ تیرے سے سوال کریں کہنا ایک ایک کر کے نہ ہو، سارے ایک دفعہ ہی آ جاؤ۔ ٹھیک ہے، لوگ آئے، مریم بتاؤ، فاشارت الیہ، آپ نے اپنے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ بیٹے سے پوچھو کہ تو کہاں سے آیا؟ اب لوگ کہنے لگے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ مریم عجیب بات ہے،
ابھی یہ جو بچہ تیری گود میں ہے یہ کس طرح کلام کرے گا؟ سبحان اللہ. فرمایا کہ مجھے نہ کہو، میرے رب کا حکم ہے، میں نے بیٹے کو بتا دیا. اب آپ میرے بچے سے پوچھیں کہ بیٹا تو کہاں سے آیا؟ لوگ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے. آپ کون ہیں؟ آپ کہاں سے آئے؟ آپ نے فرمایا انی عبداللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے میری ماں پر اعتراض کرنے والوں، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. پتا چلا کہ بندے اور اللہ کے بندے میں بھی فرق ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے صرف بندہ، ایک ہوتا ہے اللہ کا بندہ. انی عبداللہ، اور لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے. وجعلنی نبیّا، مجھے معمولی نہ سمجھنا، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، لجپال کی آمد، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید. جب لوگوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی یہ بات سنی، دور دور تک چرچا ہوا. اوے مریم پر ہاتھ انگلی اٹھانے والوں، آج کے بعد اعتراض نہ کرنا. ابھی ماں کی گود میں ہے، کلام کر رہا ہے اور اپنی نبوت کی گواہی دے رہا ہے. کوڑ کا مریض آتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے ہیں، اللہ اسے شفا دے دیتا ہے. نابینا آتا ہے، دعا فرماتے ہیں، اللہ اسے شفا عطا کر دیتا ہے. اب وہ اللہ کا پیغمبر بیٹھا ہے لوگوں کو اکٹھا کر کے. لوگوں، میں بھی اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی، اللہ نے مجھے نبوت عطا کی، لیکن میں اعلان کرنے کے لیے آیا ہوں کہ جو میرے بعد پیغمبر آنے والا ہے وہ کوئی معمولی پیغمبر ہے، بڑی عزت والا رسول ہے. آپ کے چاہنے والے جناب عیسیٰ علیہ السلام، اللہ کے پیغمبر آپ سے بھی زیادہ شان والے، آپ سے بھی زیادہ مقام والے. پیچھے بھی جتنے احباب تشریف فرمائے توجہ سے سماعت فرمانا. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نبی کے بارے میں آپ کو اور کیا بتاؤں. اس نبی کے پاؤں کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت مجھ اللہ کے پیغمبر عیسیٰ کو مل جائے تو میں اپنے لیے بہت بڑا اعزاز سمجھتا ہوں. کنجوسی نہیں کرنی بولنے میں. وہ اللہ کا پیغمبر فرما رہا ہے کہ جو میرے بعد پیغمبر آنے والا ہے کوئی معمولی نہیں. ادھر موسیٰ کلیم اللہ، ابھی میں حضور کی ولادت پر آنے لگا ہوں. ادھر موسیٰ کلیم اللہ ہے، آخری وقت آیا. اور یہ بات بھی پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. مفسرین لکھتے ہیں جناب موسیٰ کلیم اللہ کا آخری وقت آیا. ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے. یہاں پر ایک بات توجہ کے ساتھ سماعت کرنا. آج کچھ لوگ ملک الموت کو بے ادبی کے نام سے پکارتے ہیں، یعنی معاذ اللہ اگر کوئی بندہ برا ہو تو کہتے ہیں یہ تو ایسے جس طرح ملک الموت ہے. لیکن ہم وہ لوگ نہیں ہیں. ہم پڑھتے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر. ہم اللہ کے فرشتوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، رسولوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یوم قیامت پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اہل سنت و جماعت وہ عظیم جماعت ہے کہ ہم نہ حضور کے صحابہ کے بے ادب ہیں، نہ اہل بیت کے بے ادب ہیں، بلکہ ہم جس چیز کی نسبت حضور کے ساتھ ہو جائے ہر اس چیز کا بھی احترام کرنے والے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے، غلامی رسول میں اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید. ہم وہ لوگ ہیں
حضرت قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر آپ مدینہ شریف گئے، جو مدینہ پاک پہنچے، اللہ آپ سب کو مجھے مدینہ پاک لے جائے۔ آپ جو مدینہ پاک پہنچے، گاڑی سے اترے، مٹی اٹھائی، اٹھا کر اسے چوما۔ حالانکہ یہ مٹی وہ مٹی نہیں ہے، یعنی اس مٹی پر حضور کے پاؤں مبارک نہیں لگے، 1400 سال پہلے آپ نے اس مٹی کو اٹھایا، اٹھا کر اسے چوما، چوم کر آنکھوں سے لگایا، فرمانے لگے واہ مٹی قربان جاؤں تجھ پر، تو رسول اللہ کے شہر کی مٹی ہے۔ ہم تو اس مٹی کا بھی احترام کرنے والے ہیں، تو کبھی بھول کر بھی کسی اللہ کے فرشتے کی بے ادبی نہ کرنا، کسی اللہ کے پیغمبر کی بے ادبی نہ کرنا، کبھی قیامت کی بے ادبی نہ کرنا، کبھی جناب آدم علیہ السلام کی بے ادبی نہ کرنا، کبھی حضرت حوا علیہ السلام کی بے ادبی نہ کرنا۔ آج کچھ لوگ اپنے آپ کو یوں سمجھتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو بس ویسے ہی بات کر رہے تھے، اور پریا پنچایت میں بیٹھ کر، ڈیرے پر بیٹھ کر کہتے ہیں نہ آدم علیہ السلام دانا کھاتے تو آج ہمیں یہ نہ ہوتا، اگر آدم علیہ السلام دانا نہ کھاتے تو آپ کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کا موقع بھی نہ ملتا۔ کیوں آدم علیہ السلام کی بے ادبی کرتے ہو؟ بڑا بھی نکما بندہ ہو، اس کے باپ کی توہین کی جائے، کہتا ہوئے زبان سنبھال کے، وہ میرا باپ ہے۔ تو آدم علیہ السلام تو انسانیت کے باپ ہے۔ تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا، ملک الموت آئے اسرائیل علیہ السلام، موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا رکے، کون ہے تو؟ پتا چلا کہ عام بندے میں اور اللہ کے پیغمبر میں کتنا فرق ہے۔ میری ایک سیکنڈ میں موت آ جائے، میں اختیار نہیں رکھتا کہ میں موت کو روک سکوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق۔ توجہ فرمائے، مجھے تھوڑی سی تکلیف اس لیے بھی ہوتی ہے کہ میں مدرس ہوں، تو ایک کلاس پڑھانے والا استاد جب آگے لوگ بات نہ سنے وہ کہ میں تقریر کرتا رہوں 1:15 بجے جمعہ پڑھ لیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب تک بچہ صحیح بات نہ سنے، پڑھے نہیں، ہم اپنے سبق کو مکمل نہیں کرتے۔ اسی طرح جس ممبر پر میں بیٹھا ہوں، بڑی ذمہ داری سے چند باتیں عرض کرنے لگا، آپ نے توجہ سے سننی ہے۔ جناب اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے موسیٰ علیہ السلام کی روح نکالنے کے لیے، فرمایا رک جا ملک الموت، کدھر آیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر آپ کا وقت پورا ہو گیا، میں آپ کی روح نکالنے کے لیے آیا ہوں۔ موسیٰ کلیم اللہ نے مکہ مارا، بات غلط ہو ذمہ دار ہوں قیامت تک کے لیے۔ مکہ مارا، منہ سوج گیا، اللہ کی بارگاہ میں واپس چلے گئے، یا اللہ تیرے کلیم نے مجھے مکہ مارا۔ کہا اچھا کیا وجہ ہے؟ یا اللہ مجھے بھی علم نہیں ہے۔ فرمایا جا کلیم سے پوچھ وجہ کیا ہے۔ اگر میرا کلیم کہے، موسیٰ کہے کہ میں بھی زندہ رہنا چاہتا ہوں تو اسے پوچھ کتنی زندگی چاہیے، اسے زندگی دے دینا۔ کہا ٹھیک ہے۔ واپس آئے جناب اسرائیل علیہ السلام، کہا کہ اللہ کے پیغمبر آپ کو سلام ہو، آپ بتائیں کہ آپ زیادہ زندہ رہنا چاہتے ہیں؟ فرمایا نہیں، اللہ فرما رہا ہے کہ اگر آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو آپ کی زندگی کو بڑھا دیا جائے گا۔ فرمایا پھر؟ کہا کہ جب وہ معاہدہ پورا ہو جائے تو پھر آپ کی موت آ جائے گی۔ فرمایا مجھے ایسی زندگی کی ضرورت نہیں۔ پھر اللہ کے پیغمبر آپ نے مجھے مکہ کیوں مارا؟ فرمایا اس لیے کہ تجھے بتا رہا ہوں جو آخری پیغمبر آئے گا کہیں اس کے پاس اسی طرح چل کر نہ آ جانا جس طرح میرے پاس آیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، لجپال کی آمد، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، کمال مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ۔ جس طرح آپ
آپ لوگ میری بات کو توجہ سے سماعت فرما رہے ہیں، واللہ میں آپ کا احسان مند رہوں گا۔ حضرت قبلہ خواجہ خواجگاں خواجہ محمد حسین صاحب اپنے مریدین کے لیے، جو ان کے بھی والد گرامی تھے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ میرے مرید جو ہے یہ مسکینوں کی جماعت ہے۔ تو جس طرح آپ لوگ سن رہے ہیں، یہ لمحات میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی بہت بڑی دولت ہے۔ فرمایا کہ اسرائیل اگر 10 سال بھی زندہ رہوں پھر بھی موت آنی ہے، مجھے ایسی زندگی کی ضرورت ہے نہیں ہے، چلا جا۔ مکہ کیوں مارا؟ فرمایا کہ اس لیے مارا ہے کہ جو آخری پیغمبر ہے نا، بڑی شان والا پیغمبر ہے، جب ان کا آخری وقت آئے اسی طرح جس طرح میرے پاس آ گیا اسی طرح ان کے پاس نہ جانا، بڑے عذاب ہیں اس در کے۔ پھر آپ جانتے ہیں جس طرح حضور کا وصال ہوا، یہ بات میں اگر موقع ملا تو میں عرض کروں گا۔ تو اب معزز سامعین، جو آیہ مبارکہ میں نے دوران خطبہ تلاوت کی ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ، اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ ان میں عزت والا۔ توجہ کرنا، اب پچھلے حضرات بھی جتنے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیاں شروع ہے، یاد رکھنا کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جھنڈیاں وہ لوگ لگاتے ہیں جو غریب ہیں، میلاد وہ مناتے ہیں جو غریب ہیں۔ سمجھ آئی یا نہیں؟ تھوڑی سی اللہ دولت دے دے، اچھا مکان بن جائے، اچھا لباس ملنا شروع ہو جائے، بندے سمجھتے نہیں جی یہ کام تو پرانے زمانے کے ہم نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، آکڑ آ جاتی ہے، تکبر آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہی حالات حضور کے زمانے میں بھی تھے۔ سبحان اللہ، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضی، یہ کوئی معمولی لوگوں کے نام نہیں ہیں، یہ کوئی معمولی لوگوں کے نام ہے۔ تو لوگ کہنے لگے یہ لوگ تو غریب ہیں۔ فرمایا اچھا، کیسر و کسرا سے لوگ چلے یہاں حضور کے پاس آئے جاسوسی کے لیے، واپس گئے، بادشاہ نے پوچھا کہ بتاؤ اس محمد کا کیا معاملہ ہے، اس کے چاہنے والے اس کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں۔ چند مرید مخلص ہوں تو پیر کا نام دنیا میں بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، جی توجہ کرنی ہے، چند مرید مخلص ہوں۔ مثال میں دیتا ہوں، میں یہاں پر آیا، اللہ نہ کرے میرے اندر دکھلاوا ہو، خوشامد ہو، آپ لوگ تو میرا احترام کر رہے ہیں کہ کلیان شریف سے آیا، اس لیے بھی احترام کر رہے ہیں کہ حضرت قبلہ پیر صاحب کا مہمان ہے، ان کا بلایا ہوا بندہ ہے، لیکن میرے اندر اگر خلوص نہ ہو، لالچ ہو، طمع ہو، خوشامد ہو، تو میری مثال اس طرح کی ہے، سننا میری بات کو توجہ سے، میری مثال اس طرح کی ہے کہ ایک بندہ جعلی کرنسی لے کر گاڑی میں بیٹھ کے بازار میں چلا جائے، دولت کے انبار لگے ہوں، لوگ دیکھیں گے کہیں گے واہ کوئی بڑا ہی امیر بندہ ہے، لیکن جب وہ کسی دکاندار کے پاس جائے گا، 100 روپے کی بھی چیز لے گا، دکاندار اسے جھڑک دے گا، بھاگ جا میری دکان سے، تیری کرنسی یہاں پر نہیں چلتی، یہ جعلی ہے۔ یہ تو اسی طرح اگر میں خوشامد لے کر یہاں ممبر رسول پہ آ جاؤں، شاید آپ تو مجھے داد دے دے، لیکن جب میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا، اللہ فرمائے گا نکل جا میری بارگاہ سے، میں نے تجھے عزت عطا کی، کیا میری عزت عطا کرنے میں تجھے کوئی شک تھا؟ حضرت مولا علی شیر خدا، یار نام کتنا پیارا ہے، حضرت علی شیر خدا، ان کا نام جب بھی آئے نا تو چہرے پر مسکراہٹ لایا کرو۔ کون کون خوش ہوتا ہے حضرت علی کے نام پر؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، سب سے پہلے تاجدار مدینہ خوش ہوتے ہیں۔ میری گفتگو کے دوران یاد رکھیں، کسی کا اگر ضروری فون آ جائے تھوڑا سا آرام سے باہر نکل کے اپنی بات سنیں۔ آپ نے بتانا صرف اتنا ہے کہ اسی ڈیرے پہ بیٹھے ہیں، لیکن میری بات 10 منٹ پیچھے چلی جائے گی۔ کسی کا بھی فون آئے، خدا کے لیے اسے اگر ضروری سمجھتے ہیں تو باہر نکل کے سننا توجہ سے۔ چند لوگوں کی توجہ میری طرف ہے، کوئی لوگ جو ہیں وہ سننا چاہتے ہیں لیکن اس طرح کے ماحول کی وجہ سے وہ محروم نہ رہ جائیں۔
حضرت علی کا نام جب لیا جائے رسول اللہ خوش ہوتے ہیں، اور مخدومہ کائنات حضور کی لخت جگر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ خوش ہوتی ہیں۔ اے میرے شور کے نام پر خوش ہونے والوں، اللہ تمہیں عزت عطا کرے گا۔ خوش ہوتے ہیں، اوے میرے بابا کا نام لینے والوں، رحیم یار خان کے لوگوں، ہم سخیوں کی اولاد ہیں، میرے بابا کے نام پہ خوش ہونے والوں، اللہ تمہیں عزت عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ مولا علی کا نام میں نے آپ کے سامنے لیا، توجہ فرمانا۔ حضرت علی ایک دفعہ بازار سے گزرتے آگے ایک بستی میں گئے، وہاں پر ایک تقریر کرنے والے مولوی صاحب واعظ ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے، بیان کر رہے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، آپ نے جب اس بندے کو دیکھا تو جلال میں آ گئے۔ علماء کے لیے یہ بڑا قیمتی نسخہ ہے۔ مولا علی جلال میں آ گئے، فرمایا اتر جا امام الانبیاء کے ممبر سے، نیچے اتر تو۔ اس میں اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ بات نہ مانتا، نیچے اتر آیا۔ آپ نے فرمایا یہ ممبر توڑ دو۔ ممبر توڑ دو، وجہ کیا تھی سننا۔ آپ نے فرمایا جس کے پاس قرآن کے ناسخ اور منسوخ کا علم نہ ہو، وہ حضور کے ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کو واعظ نہ کرے۔ جس کے پاس قرآن کے ناسخ اور منسوخ کا علم نہ ہو، وہ حضور کے ممبر پر مت بیٹھے۔ آپ عوام کو تو نہیں علم کے ناسخ اور منسوخ کیا ہے، علماء تو جانتے ہیں نا۔ مزید آگے فرمایا جس آیت کا شان نزول بندہ نہ جانتا ہو اور وہ ممبر رسول پر بیٹھ کر اس آیت کو تلاوت کرے، آپ نے فرمایا ایسے واعظ کو حضور کے ممبر پر بیٹھنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، کوئی اجازت نہیں ہے، اتر جا، ممبر توڑ دو۔ فرمایا کہ حضور کے ممبر پر وہ بیٹھے جو قرآن کے ناسخ اور منسوخ کا علم جانتا ہو، میرے ممبر پر وہ بندہ بیٹھے جو قرآن کے شان نزول کو جانتا ہو۔ تو آج المیہ یہ ہے کہ مجھ جیسے بندے کو بھی بٹھایا جائے تو کہا جاتا ہے مفکر اسلام، پوچھا جائے مفکر اسلام کہتے کس چیز کو ہے، بلا کیا ہے، تو جسے کہا جا رہا ہے اسے بھی نہیں علم ہوتا کہ مفکر اسلام لفظ کیا ہے۔ آج سے پہلے جو علماء گزرے ہیں وہ اولیاء کے غلام ہوا کرتے تھے۔ علماء جو ہے اولیاء کرام کے قصیدے پڑھتے تھے، لیکن اولیاء کے پڑھتے تھے، جو بھی اپنے آپ کو پیر کہے اس کے قصیدے نہیں پڑھتے تھے۔ تو آج المیہ یہ ہے کہ ممبروں پر جاہل لوگ بیٹھ گئے ہیں، نہ قرآن کے ناسخ اور منسوخ کا علم ہے، نہ قرآن کی صورتوں کے شان نزول کا علم ہے، وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، وگرنہ یہ ممبر بڑا مقدس ممبر ہے۔ تو لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ نے احسان کیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں جو بات میں عرض کر رہا تھا، یہ جھنڈیاں لگائی گئی، یہ میلاد کی محفل سجائی گئی، حضرت قبلہ پیر صاحب راولپنڈی سے تشریف لائے، یہ رسم و رواج کے لیے آئے نہیں۔ اللہ نے جس کے مقدر میں حضور کی خیر، تو بندہ یہ کہے نا کہ ہم میلاد نہیں مناتے، یہ پرانے لوگوں کی بات ہے، پرانے زمانے کی بات ہے۔ کہنا کہ کتنے پرانے زمانے کی بات کر رہے ہو، حضور کا میلاد تو جناب حضرت عبد المطلب نے بھی منایا، حضور کا میلاد تو ابو بکر نے بھی منایا، حضرت عمر نے بھی منایا، حضرت عثمان نے بھی منایا، حضرت علی المرتضیٰ نے بھی منایا۔ سب سے بڑھ کر میلاد کی ایک دلیل سنو، ساری زندگی یاد رکھنا۔ کوئی بندہ اگر آپ سے یہ کہے کہ آپ یہ بتاؤ آپ میلاد کی محفل میں گئے تھے ڈیرہ فریدی پر، تو آپ یہ بتائیں کہ میلاد کہاں پر لکھا ہے، میلاد کا مقصد کیا ہے، میلاد منانے کا ثبوت کہاں پر ہے۔
ایک بات یاد رکھنا اور ہر اس اعتراض کرنے والے کو جواب دینا کہ میلاد کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، سوموار کا دن ہے، سوموار کا دن ہے، حضور کے صحابہ نے کوئی چیز پیش کی، حضور نے فرمایا لے جاؤ، آج میرا روزہ ہے، آج میرا حضور آج روزہ ہے، فرمایا میرا روزہ ہے۔ حضور کس نسبت سے؟ فرمایا اس لیے کہ سوموار کے دن میری ولادت ہوئی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ ادھر اللہ کا پیغمبر ہے، فرمایا محبوب تجھے ضرورت نہیں، قیامت تک کے لیے ایسے ایسے تیرے غلام آئیں گے، تیرا نام سن کر ان کے چہرے جو ہے وہ کھل اٹھیں گے، محبوب ساری زندگی تیرا میلاد منائیں گے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے پیارے محبوب کا میلاد منانے کی توفیق عطا کی ہے۔ اب تھوڑا سا آگے چلے، میری بات سننے میں لطف آ رہا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر حضرت قبلہ پیر صاحب نے میرا انتخاب کیا تو میں اپنے مقدر پر ناز کرتا ہوں۔ سماعت فرمائیں، حضور کے ایک بڑے پیارے صحابی ہیں، یہ حدیث مبارکہ آپ سنیں گے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ہر حدیث پاک پر ایمان تازہ ہوتا ہے، مطلب یہ نہیں کہ صرف اسی پر، لیکن جتنی توجہ سے سنیں گے اتنا ایمان تازہ ہوگا۔ سماعت فرمائیں، حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت حذیفہ، کیا نام ہے؟ مجھ سے پہلے تلاوت آپ نے سنی، کمال تلاوت ہوئی، نعت خوانان حضرات نے نعتیں پڑھی، لطف آیا بلا خوشامد۔ یعنی اگر میں یہ جملہ نہ بولوں تو بہت بڑی ناانصافی ہوگی، نقیب محفل کو اللہ اور عزتیں عطا کرے۔ کمال آپ نے بھی پڑھا، اللہ مجھے بھی کمال پڑھنے کی توفیق عطا۔ حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت حذیفہ، کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ آج کل کئی لوگ کہتے ہیں جی ہمیں وہ نام بتاؤ، بچے کا وہ نام رکھنا ہے جو آج تک کسی نے نہ رکھا ہو، جو آج تک کسی نے وہ نام کیا ہو سکتا ہے؟ رحیم یار خان بھی ایڈوانس ہو گیا ہے۔ اسلام آباد میں کچھ لوگوں کے ایسے نام ہوتے ہیں، یقین جانے کہ اس کا معنی آپ سنیں تو آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں۔ علم کی کمی ہے، جہالت ہے۔ یہ مت سوچیں کہ ہمارا مکان اونچا بن گیا، ہم نے سوٹ بوٹ اچھا پہن لیا، بینک بیلنس آ گیا، ہم بڑے ایڈوانس ہو گئے۔ وہی بندہ کامیاب ہے جو 1400 سال پیچھے رسول اللہ کو دیکھتا ہے۔ بچے کا نام رکھیں تو دیکھیں کہ یہ نام کیا حضور نے اپنے بچے کا بھی رکھا یا نہیں، بی بی پاک نے بھی اپنے بچے کا نام رکھا یا نہیں، حضور کے صحابہ نے اپنی اولادوں کے یہ نام رکھے ہیں یا نہیں، آل بیت کے یہ نام ہیں یا نہیں۔ حضرت حذیفہ، حضرت مجھے یہ نام اتنا پیارا لگتا ہے، کئی دفعہ میں نے بچوں کے یہ نام رکھے ہیں حذیفہ۔ تو مجھے اللہ نے بیٹا دیا حضرت قبلہ کی دعاؤں سے، میں نے اس کا نام عبداللہ رکھا۔ حضور نے فرمایا دو نام اللہ کو بہت پسند ہے، عبداللہ، عبد الرحمن۔ عبداللہ اور باتیں میری مٹھی مٹھی آہستہ آہستہ ہیں لیکن یاد رہیں گی آپ کو، اور یہ سارا فیضان ان بزرگوں کا ہے۔ کبھی کبھی تقریر کے لیے جائیں، بہت بڑا مجمع ہوتا ہے، نہ بولنے کا پتہ چلتا ہے نہ کسی کو سننے کا پتہ چلتا ہے، تو آج یوں محسوس ہو رہا ہے کہ یہ بزرگ مجھے بلا رہے ہیں، تو بولتا جا پتر۔ یہ بزرگ یوں، واللہ آج مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ میری کمر پر کسی کا ہاتھ ہے، کہتے ہیں بولتا جا پتر، ہمارا مہمان ہے، ہمارے علاقے کا بچہ ہے تو۔ اور اللہ کا لاکھ احسان ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے ادب کرنے والے گھرانے میں پیدا کیا۔ حذیفہ نام بڑا پیارا ہے، اللہ موقع دے تو اپنی اولاد کا نام رکھے، اپنے بچوں کی اولاد کا نام رکھے۔ حضرت حذیفہ ہیں،
گھر میں بیٹھے ہوئے حدیث پاک شروع ہو گئی جو میں بیان کرنے لگا ہوں. آپ کی والدہ نے فرمایا حذیفہ جی اماں کافی ٹائم ہو گیا میں دیکھ رہی ہوں کہ تو مدینے پاک نہیں گیا حضور کے پاس. اماں ایسے ہی ہے کافی دن ہو گئے میں حضور کو ملنے کے لیے نہیں گیا. آج کے دور میں بھی کچھ ایسی مائیں ہوتی ہیں او بیٹا اٹھ وضو کر کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس جا تیری زندگی بھی سنور جائے گی تیری آخرت بھی سنور جائے گی. جو کسی اللہ کے ولی کو مانتا ہے وہ صرف خود نہیں مانتا یہ ماں کی دعاؤں کا اثر ہوتا ہے. ہر ایک حصے میں یہ نہیں کہ وہ اللہ کے ولی کا احترام کرے اللہ کے ولی کا وہی احترام کرتا ہے جس کی ماں نیک ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ جتنی توجہ سے یہ اگلے حضرات سن رہے ہیں آپ مجھے پیچھے سے بھی توجہ چاہیے. حضرت حذیفہ حضور آپ کی والدہ نے فرمایا کہ بیٹا کافی دن ہو گئے مدینے پاک نہیں گیا. جی اماں کافی دن ہو گئے. فرمایا بیٹا اس طرح کر کے فجر کی نماز تو نے مدینے شریف جا کر رسول اللہ کے پیچھے پڑھنی ہے. اتنی پیاری حدیث ہے اس کا آپ نے مول ڈالنا ہے. ٹھیک ہے اماں تیاری کی تہجد کے وقت اٹھے چھڑی اٹھائی عرب کے لوگوں کا دستور تھا چل پڑے مدینے پاک. ماں نے فرمایا بیٹا اسی طرح نہیں آج مجھے بھی حضور سے ایک کام ہے میرا جا کر ایک کام کر کے آنا. جی اماں بتائیں. فرمایا جا کر رسول اللہ کو پہلے تو میرا سلام عرض کرنا. کوئی کہتے ہیں نا سلام کہاں پر لکھا ہوا ہے کیوں پڑھتے ہو. کوئی کہتا ہے ہاتھ باندھ کرنا پڑھو کوئی کہتا ہے کھڑے ہو کرنا پڑھو. ہم کہتے ہیں کہ ہر وقت پڑھو لیکن ادب سے پڑھو احترام سے پڑھو. اس لیے کہ رسول اللہ ہمارے درود کے محتاج نہیں ہے ہم سارے اللہ کے رسول کے محتاج ہیں. فرمایا بیٹا جا کر حضور کو میرا سلام بھی عرض کرنا اور حضور سے عرض کرنا کہ حضور میری ماں آپ سے عرض کرتی ہے کہ میری بخشش کے لیے دعا کرنا. میری بخشش کے لیے بڑی پیاری حدیث پاک ہے. کہتے ہیں ٹھیک ہے اماں جان وضو کر لیا چل پڑے مسجد نبوی میں گئے. کتنے وہ عظیم لمحات ہوں گے. نماز پڑھانے کے لیے کوئی عام حافظ اور قاری نہیں وہ قاری قرآن کھڑے ہوئے جن پر 30 پارے اللہ کا قرآن نازل ہوا. حضور کھڑے ہوئے نماز پڑھائی. کتنا لطف آتا ہوگا جو صاحب قرآن کی زبان سے قرآن سنا کرتے تھے. نماز پڑھائی حضور سماعت فرمانا تھوڑی سی آپ توجہ کی ضرورت ہے. حضور نے نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد یہاں پر حضور کا منبر ہے مصلی ہے تھوڑا سا آگے چل کر جس طرح یہ حجرہ ہے اسی طرح حضور کا حجرہ تھا. توجہ اس بات پر کرنا وہ جگہ عام جگہ نہیں. حضور نے فرمایا ما بین بیتی و منبری. جو لوگ مدینہ پاک ہیں انہوں نے تو اپنی آنکھوں سے اس حدیث پاک کی لکھی ہوئی زیارت کی ہے. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. حضور نے فرمایا میرے منبر سے میرے گھر کے درمیان جتنی بھی جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. ہمارے پاکستان سے لوگ جاتے ہیں نا بوڑھے ان بزرگوں کی عمر کے پولیس والوں سے کہتے شرطے سے کہتے بیٹا مہربانی کر مجھے ریاض الجنہ میں 2 نفل پڑھنے دے. وہاں سے حضور گزرے اندر چلے گئے. اب حضرت حذیفہ ہمت نہیں پڑ رہی کہ پیچھے جائیں حضور سے عرض کرے حضور میری بات سنیں. ہمت نہیں آواز نہیں دی. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہتے جی ہمیں 20 سال ہو گئے ہم فلاں پیر صاحب کے مرید ہوئے ہیں بیعت ہوئے ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑا. ہمیں تو کوئی بات سمجھ آئی یا نہیں. بندہ کہتا ہے کہ فرق تجھے نہیں پڑا ادھر تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے. فرق تب پڑے گا مزہ تب آئے گا جب تیرے اندر
ادب کی دولت چھلکے گی. ادب ہوگا تو تجھے کچھ ملے گا نا. تو ادب سیکھا جاتا ہے صحابہ سے. یوں حضرت اگر تھوڑی سی مجھے اجازت ہے میں کھڑے ہو کر آپ کو یہ حدیث سناؤں. ادھر حضور نے نماز پڑھائی, ادھر حضور نے نماز پڑھائی مصلی پر. نماز پڑھانے کے بعد یوں حضور آگے چلے, حجرے میں چلے گئے. گھر اور ممبر کے درمیان جتنی جگہ ہے اسے کہا جاتا ہے ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض میرے گھر سے میرے ممبر کے درمیان جتنی بھی جگہ یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. حضور چل پڑے, حضرت حذیفہ کھڑے رہے. آواز دوں نہیں, بے ادبی ہے. بندہ پیچھے بھیجوں, بلال جاؤ نا حضور کو روکو, میں بڑی دور سے آیا ہوں, نہیں, کھڑے رہے. لیکن حضور بھی تو خبر رکھتے ہیں نا. اب سبحان اللہ کی صدائیں آنی چاہیے. حضور آگے چلے, گھر پہنچ گئے. حضرت حذیفہ باہر ادب سے کھڑے ہیں. کھڑے رہے. تھوڑی دیر گزری, حضور باہر نکلے. ادھر حضرت حذیفہ کھڑے ہیں اس سائیڈ پر. حضور ادھر چلنا شروع ہو گئے مسجد نبوی میں. چلتے چلتے آگے گئے. حضرت حذیفہ ہاتھ باندھ کر پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. مزہ آ رہا ہے حدیث پاک سن کر, ایمان تازہ ہو رہا ہے. پیچھے پیچھے چل رہے ہیں ادب سے. کافی آگے چلے گئے, حضور رکے. رک کر حضور نے فرمایا, ذہن میں تو ان کی یہ بات ہی نا کہ میں ماں کا سلام بھی عرض کروں اور ماں کے لیے دعا بھی کرواؤں. حضور کافی آگے چلے. چلتے چلتے حضور یوں رک گئے, یوں رکے. پیچھے حضرت حذیفہ ہے. حضور نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا, آگے ہی دیکھتے ہوئے حضور نے فرمایا, حذیفہ اللہ تیری بھی بخشش کرے, اللہ تیری ماں کی بھی بخشش کرے, بتاؤ کدھر آئے ہو. جو ہی حضور نے یہ فرمایا نا کہ حذیفہ اللہ تیری بھی بخشش کرے, تیری ماں کی بھی اللہ بخشش کرے, بتا کدھر آیا ہے. آنکھوں میں آنسو جاری ہے. عرض کرتے ہیں کملی والیا جس کام کے لیے آیا تھا میرا وہ کام تو ہو گیا. اب ایک اور حدیث پاک کا خلاصہ سنیں اور پھر میں اختتامی کلمات کی طرف آؤں. ایک بندہ آیا حضور کی بارگاہ میں, بڑی مشہور زمانہ بات ہے, آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں. بندہ آیا حضور کی بارگاہ میں, بڑا خوش ہے. نہ مکے کا رہنے والا ہے, نہ مدینہ پاک کا رہنے والا, کسی اور علاقے سے آیا بڑا خوش. چلتے چلتے پوچھا بلال حضور کدھر ہے. آگے حضور بیٹھے ہیں, کدھر ہے کرتے کرتے حضور کے پاس پہنچ گیا. جب حضور کے پاس آیا عرض کرنے لگا, حضور مہربانی فرمائیں, میں آپ کے پاس ایک کام کے لیے حاضر ہوا ہوں. حضور نے فرمایا بتاؤ کیا کام ہے. توجہ میری طرف رکھنا. حضور نے فرمایا کہ اے شخص بتا کدھر آیا ہے. عرض کرتے ہیں کملی والیا بڑی آس امید لے کر آیا ہوں, بڑی دور سے چلا ہوں, یہاں تک پہنچا ہوں. حضور میری اولاد نہیں ہے, حضور میری اولاد نہیں ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. محترم ڈاکٹر غلام محی الدین صاحب تشریف لائے, غلام ربانی صاحب. ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ کریم آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. جشن عید میلاد النبی, جشن عید میلاد النبی. سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, منٹھار کی آمد, مکی کی آمد, مدنی کی آمد. نعرہ رسالت. جتنے بھی دوست کھڑے ہیں ادمن تعظیمن کھڑے ہوئے ہیں استقبال کے لیے, موضوعانہ گزارش ہے تشریف رکھیں. حضرت صاحب عطا فرما رہے ہیں. جتنے بھی دوست کھڑے ہیں جلدی سے بیٹھ جائیں. میری بات آپ سماعت فرما رہے تھے. بندہ آیا حضور کے پاس بڑی دور سے, آ کر بیٹھا حضور کے پاس. عرض کرتا ہے حضور بڑی دور سے چل کر آیا ہوں, اولاد نہیں ہے, دعا فرمائے نا کہ اللہ مجھے اولاد عطا کرے. حضور نے
थोड़ी देर के बाद फरमाया कि ऐ शख्स, मैं ज़रूर तेरे लिए दुआ करता, लेकिन मैंने लोहे महफूज पर देखा तेरे मुकद्दर में औलाद नहीं है, तेरे मुकद्दर में औलाद तवज्जो है आप अहबाब की। उन्हीं समातों की तरह आपने सुनना है जिस तरह आप सुन रहे थे। हजरत किबला पीर साहब का हुक्म था, आपने डॉक्टर साहब का इस्तेकबाल किया, वरना बड़े मामलात होते हैं। अल्लाह करीम आपको बहुत सारी इज्जतें अता फरमाए। किबला पीर साहब जिससे भी मोहब्बत करते हैं हमारे वो सरों का ताज है। तो डॉक्टर साहब को अल्लाह ताला मजीद इज्जतें अता फरमाए। बंदा हुजूर के पास आया, हुजूर औलाद नहीं है। हुजूर ने देखा, फरमाया कि लोहे महफूज पर तेरे मुकद्दर में औलाद। चल पड़ा बंदा, उसने कहा ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ। जो वापस जाने लगा, आगे हजरत इमाम हसन हुसैन है, फरमाया रुक जा। वो बंदा रुका, आते हुए बड़ा खुश था, जा रहा है, रो रहा है, परेशान है। इमाम हुसैन ने उस बंदे का यूं बाजू पकड़ लिया, और रुक, किधर आया है? कहा कि आया तो आपके नाना के पास था, लेकिन परेशान इसलिए हूं कि मुझे यहां से भी कुछ नहीं मिला, खाली वापस जा रहा हूं। फरमाया हो ही नहीं सकता कि नाना मेरा हो, बंदा कोई चल कर आए खाली वापस चला जाए, ऐसे तो हो ही नहीं सकता, चल मेरे साथ। इमाम हसन हुसैन ने उस बंदे को पकड़ा, हुजूर के पास ले आए। जुमला सुनना इमाम हुसैन का, कितने अजीम वो शहजादे हैं। फरमाया, अर्ज करने लगे, नाना जान ये बंदा आपके पास आया था। फरमाया हाँ हुसैन आया है, आपने इसके लिए दुआ नहीं की? हुजूर ने फरमाया लोहे महफूज पर मैंने देखा कि इसके मुकद्दर में औलाद नहीं है। तो इमाम हुसैन का जुमला सुने और अपने मुकद्दर पर नाज करे कि हम किसको हुसैन कहते हैं। अर्ज करने लगे, नाना अगर इसके मुकद्दर में औलाद होती तो आपके पास क्यों आता? आया इसलिए है ना कि आप मेहरबानी करें। हुजूर लजपाली फरमाते हुए हुजूर ने फरमाया, जा अल्लाह तुझे बेटा अता करेगा, अल्लाह तुझे बेटा अता करेगा। इमाम हुसैन जलाल में आए, फरमाया एक बेटा नाने की तरफ से है, 5 बेटे मैं हुसैन तुझे अता करता हूं। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, इसलिए ये जो दरगाहें हैं, आस्थाने हैं, किसी फकीर का जो डेरा होता है, ये महज रस्मन नहीं होते। मैं यहाँ पर 4 पत्थर रख के बैठ जाऊं, मुझे फकीर मानो, सारी जिंदगी गुजर जाएगी, मुझे कोई नहीं फकीर मानेगा। फकीर तभी किसी को कोई मानता है जब फकीर को मदीने पाक से खैरात मिलती है। कोई बड़े से बड़ा बंदा फौत हो जाए, वो कहे मेरा मजार बनाओ, कोई बनाता है? वो कहे साल बाद 10,000 बंदा मेरे दरबार पर आया करे, आकर लंगर भी खाना, जगह भी बैठने के लिए दूंगा, कोई बंदा जाता है किसी की कब्र? बेशुमार मैंने कब्रें ऐसी देखी, किसी बंदे के साथ चले जाओ, कहो कि तेरे दादा की कब्र किधर है, कहता है नहीं पता नहीं ये है या ये है। लेकिन आज भी बंदा पाक पतन चला जाए, पूछो बाबा फरीद कहाँ रहते हैं, वो कहते हैं हमारे दिल में रहते हैं। अब मैं इख्तितामी कालिमात की तरफ आ रहा हूं। मैं जहां से हाजिर हुआ कल्याम शरीफ से, हजरत ख्वाजा खाजगां हजरत ख्वाजा फजलुद्दीन कल्यामी, एक बहुत बड़े मर्द का नाम है। हजरत ख्वाजा फजलुद्दीन कल्यामी को गोलड़े शरीफ से निस्बत है और हजरत ख्वाजा पीर पठान से निस्बत है। आपका जब आखिरी वक्त आया हजरत बाबा जी कल्यामी का, तो आपने फरमाया कि मेरा जनाजा पीर मेर अली शाह साहब से कहना कि आके पढ़ाए। अगर कोई लफ्ज आगे पीछे हो, मफहूम में बयान कर रहा हूं। मिसाल में देता हूं, किसी का विसाल अगर जुमेरात को हुआ, मैं बुध को कह दूं तो ये कोई कुफर भी नहीं वाक़या होता। बात जिम्मेदारी से अर्ज करनी चाहिए, खुलासा अर्ज कर रहा हूं। हजरत बाबा जी कल्यामी का आखिरी वक्त आया, आपने फरमाया कि मेरा जनाजा पीर मेर अली शाह साहब से कहना कि आके पढ़ाएं। आप चाहने वाले मानने वाले बैठे अर्ज करते हैं, हुजूर आपकी भी उम्र ज्यादा है,
پیر مہر علی شاہ صاحب کی عمر زیادہ ہے، پتہ نہیں آپ پہلے دنیا سے جائیں گے وہ جائیں گے. فرمایا میں فضل الدین نے کہہ جو دیا پہلے میں نے دنیا سے جانا ہے، میرا جنازہ حضرت بابا جی کلیامی نے پڑھانا ہے. ٹھیک ہے جی، حکم ہو گیا، وصال ہوا. بندہ گیا پیر مہر علی شاہ صاحب سے سلام کیا، پیغام دیا کہ حضرت بابا جی کلیامی کا وصال ہو گیا. آپ نے فرمایا کیا ٹائم ہے جنازے کا؟ ٹھیک ہے جتنے بجے. آپ تشریف لے آئے. جہاں سے کلیام شریف شروع ہوتی ہے نا دھرتی، آپ گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں، سید بھی ہو، سنت کے مطابق داڑھی بھی ہو، پیارا سا امامہ شریف بھی ہو، حضرت مولا کائنات کا فیضان بھی ہو. آپ آگے آئے، دیکھا ایک کفن پوش کھڑا ہے، منہ پر کفن ہے. فرمایا کون ہے تو؟ مجھے یہ بتائیں کہ اگر حضرت خواجہ فضل الدین کلیامی کی یہ شان ہے تو پیر مہر علی شاہ صاحب کا مقام کوئی تھوڑا تھا؟ کیا آپ کو نہیں پتا تھا؟ آپ نے فرمایا کون ہے تو؟ فرمایا جس کا جنازہ پڑھانے کے لیے آئے ہو وہی فضل الدین کلیامی کھڑا ہوں. اچھا آپ ادھر کیوں کھڑے ہیں؟ فرمایا کہ مجھ فضل الدین کلیامی کا دل کرتا ہے کہ جب کوئی سید میری دھرتی پہ آئے، صرف جسم میں روح ہی نہیں تھی نا، دل کیا کہ میں کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کروں، آؤ میرا جنازہ پڑھاؤ. اور یہاں پر ایک اور نکتہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں. ایک دفعہ حضرت خواجہ کلیامی پاک پتن شریف گئے. ایک قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے. مجھ جیسے حافظ اور قاری 40 دن قبر پر بیٹھے رہے، ہمیں نہیں علم ہوتا کہ مرنے والے کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے یا کفر پر ہوا، نہیں پتا ہوتا. کسی کو پتا ہے؟ مجھے تو نہیں علم. لیکن اللہ کے ولی کی یہ شان ہے. آپ قبرستان سے گزرے، ایک قبر پر کھڑے ہو گئے، پاک پتن کی دھرتی ہے، تو ان کے دوست بھی کوئی معمولی لوگ تو نہیں نہ ہوتے. میرے دوست میرے جیسے، آپ کے دوست آپ جیسے، اور حضرت کلیامی کے دوست بھی حضرت کلیامی جیسے. فرمایا اس کی قبر پر تو کھڑے ہو گئے ہو، اسے عذاب ہو رہا ہے، لیکن ساتھ والی قبر کو بھی عذاب ہو رہا ہے، آپ اس کی قبر پر نہیں کھڑے ہوئے، کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا اس لیے نہیں کھڑا ہوا کہ اس قبر والے نے ایک دفعہ میرے دربار سے لنگر کھایا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ابھی تک جو بندہ نہیں بولا محبت سے بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ، گولڑے شریف میں پیر مہر علی شاہ تاجدار گولڑا راضی ہوں گے اس بندے پر. سبحان اللہ. فرمایا کہ اس بندے نے ایک مرتبہ میرے لنگر سے دال کھائی تھی، میرا دل نہیں کرتا کہ جو میرا لنگر کھانے والا ہو اللہ اسے قبر میں عذاب دے. اس وقت تک یہاں سے نہیں چلوں گا جب تک اللہ اس کا عذاب معاف کر کے اسے جنت نہ عطا کر دے. سبحان اللہ. اور معزز سامعین، جس ہستی کی یاد میں اور آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت خواجہ محمد حسین چشتی صابری، ان کے بزرگ، یہ وہ بات ہے جو انہوں نے نہیں. میرے علاقہ کلیام شریف جو ہے اس کے 22 گاؤں ہیں، ہم اپنی زبان میں اسے کہتے ہیں 22 سامیہ کلیام. سبحان اللہ. یعنی کلیام کے 22 گاؤں اس بات کی گواہی دیتے ہیں. حضرت بابا جی کلیامی نے فرمایا ماری شریف کے بزرگ کا احترام کیا کرو. وہ گاڑی پر بیٹھ کر یا گھوڑے پر بیٹھ کر میرے پاس نہیں آتا، جب اس کا دل کرتا ہے وہ پرواز کر کے اپنے پروں سے میرے پاس آ جایا کرتا ہے. بات سنی یا نہیں؟ سبحان اللہ. اور معزز سامعین، انتہائی اختتامی کلمات کی طرف آ رہا ہوں. وہ بندہ خوش نصیب ہے جو کسی اللہ کے ولی کا دل سے احترام کرتا ہے. میں نے آج تک اپنی زندگی میں کوئی ایسا بندہ نہیں دیکھا جو اللہ کے ولی سے بغض رکھتا ہو، پیٹھ کے پیچھے باتیں کرتا ہو، چغل خوری کرتا ہو، دل میں حسد رکھتا ہو اور اللہ اسے عزت دے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. وہ بندہ
اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے جو اللہ کے ولی کا احترام کرتا ہے. جب بھی کسی اللہ کے ولی کے پاس آؤ نیت صاف کر کے آؤ. میں کل سے یہاں پر حاضر ہوا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں ان بزرگوں نے وہاں سے سفر شروع کیا, یہاں تک پہنچے, کوئی بات تھی نا, ایسے تو نہیں نا کوئی کسی کے پاس آتا. بڑے مقدر والے ہیں آپ لوگ جن کے پاس ان بزرگوں کی یادگار ہے. اپنے مقدر پر ناز کرو. اگر کوئی بندہ یہ اعتراض کرے کہ یہاں پر یہ کام ہوتا ہے وہ کام ہوتا ہے, آپ اسے جواب دیں, آپ کہیں کہ آپ وہاں پر جا کر قرآن پڑھا کریں. قرآن پڑھنے پر تو کوئی پابندی نہیں ہے. یہاں ڈھول بجانے والا ہے اسے بھی اجازت ملتی ہے, اللہ کا قرآن پڑھنے والا ہے تو کیا اسے اجازت نہیں ملتی؟ آج ساری رات گزری مسجد میں شبینے کی صورت میں اللہ کا قرآن پڑھا گیا. ساری رات گزری, قرآن پاک پڑھا گیا. اب میں جو حدیث مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی تھی, 1 بجے تک کا میرے پاس ٹائم تھا اور 4 منٹ باقی رہے. اپنے وقت پر اپنی بات کو مکمل کروں گا. جو حدیث مبارکہ میں نے شروع میں بیان کی تھی جب قاری صاحب نے قرآن پاک کی تلاوت کی, آخری بات ہے, توجہ سے سماعت فرمانا. جو قاری صاحب نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی تو میں نے بات عرض کی تھی, حدیث مبارکہ تھی کہ حضور نبی کریم علیہ السلام ایک صحابی کے گھر کے سامنے سے گزرے. وہ صحابی اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. وہ صحابی اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. حضور نے سنی تلاوت, بڑا ہی لطف آیا. بعد میں جب وہ حضور کے پاس آئے, حضور نے فرمایا, او میرے غلام, آج صبح جب تو تلاوت کر رہا تھا نا قرآن کی, تو میں خود تیرا قرآن سن رہا تھا. اب جب یہ بات حضور نے ارشاد فرمائی تو عرض کرتے ہیں, حضور اگر مجھے پتا چل جاتا کہ آپ میرے گھر تشریف لائے تو میں کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کرتا, آپ کے قدم چومتا. حضور نے فرمایا, میں نے اسی لیے تجھے دستک نہیں دی, نہ تو ہاتھ چوم نہ تو میرے پاؤں کو چوم. میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں, کوئی ہمارے ہاتھ چومے نہ چومے, اللہ نے میرے سر پر نبوت کا تاج رکھا ہوا ہے. تو حضور نے فرمایا, تیرا قرآن بڑا پیارا تھا, بڑا پیارا تو پڑھ رہا تھا. اچھا حضور. کرتے کرتے بات آگے چلی. حضور نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں, اب بوڑھے بزرگ جو بندے یہاں پر تشریف فرمائے, میری بات کو وہ سننا. یہاں ہمیں کچھ ملا ہے. میں کل سے آیا ہوں, سننے میں, دیکھنے میں, بزرگوں کو ملنے میں بڑا کچھ نصیب ہوا. یعنی مختصر لفظوں میں کہ اس ڈیرے کے ارد گرد رہنے والے بھی بندے خالی نہیں ہیں. فقیر نے مہربانیاں کی ہوئی ہیں ان پر. اگر کسی پر نہیں ہے مہربانی تو بزرگوں کے فیضان پہ شک نہ کرے, وہ دیکھے کہ میرے دل میں کون سی کھوٹ ہے. خوش نصیب لوگ ہو جو یہاں اس آستانے کے قریب رہتے ہو. حضور نے فرمایا, تو اتنا پیارا قرآن پڑھ رہا تھا جس طرح لحن داؤدی میں پڑھا جاتا ہے کلام اللہ کا. اچھا. صحابی عرض کرتے, حضور وہ کس طرح؟ آپ نے فرمایا, جب لحن داؤدی میں اللہ کا کلام پڑھا جایا کرتا تھا تو راستے میں چلنے والے مسافر رک جایا کرتے تھے, ہوا میں اڑنے والے پرندے رک جایا کرتے تھے, سمندر میں چلنے والی مچھلیاں رک جایا کرتی تھی. اب صحابی کا جملہ سنیں اور آپ حیران ہو جائیں گے. عرض کرتے ہیں, حضور میری آواز تو ان سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. میری آواز تو ان سے بھی زیادہ. اب میں اگر یہ کہوں کہ میں نے اس سے بھی اچھی تقریر کی, ان سے بھی اچھی, تو آپ سمجھ جائیں کہ اس کا دماغ ٹھیک ہے. تعریف تو وہ ہوتی ہے نا جو کوئی کرے. تو حضور نے فرمایا کہ وہ جب لحن داؤدی میں پڑھتے تھے تو مچھلیاں رکتی تھی, پرندے رک جایا کرتے تھے, مسافر رک جایا کرتے تھے. عرض کرتے, حضور میری آواز تو ان سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. فرمایا کس طرح؟ حضور جب میں نے قرآن پڑھا مچھلیاں نہیں, پرندے نہیں, مسافر نہیں, جب میں نے اللہ کا قرآن پڑھا ہے تو اللہ کا محبوب رک کر میرا قرآن سن رہے تھے. معزز سامعین, آج کی
یہ محفل پاک، یہ عرس پاک، میں سمجھتا ہوں میرا یہاں آنے کا مقصد مکمل ہو گیا۔ عام سا مولوی بندہ ہو تو دل میں خلش رہتی ہے، میرا پروگرام، میری محفلیں، میں سب کچھ چھوڑ کر، مجھے ایک دوست نے کہا کہ رحیم یار خان جائیں 10 گھنٹے لگتے ہیں، میں نے کہا 10 دن بھی لگے تو جاؤں گا۔ ان بزرگوں کی محبت ہی ایسی ہے، فیضان ہی ایسا ہے۔ جو کچھ میں نے بیان کیا، اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، الہ العالمین جب تک زندہ رہیں اپنے محبوب کی غلامی نصیب کرنا، جب دنیا سے جانے لگیں یا اللہ دولت ایمان نصیب کرنا۔ وما علینا الا البلاغ۔